السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پوری دنیا کو میرا سلام، تمام مسلمان بھائی بہنوں کو میرا سلام۔ میں عموماً آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اور گزارشات کر رہا ہوتا ہوں اور اپنا میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا مشن مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف پر لگانا ہے، کیونکہ انسان جب شرکیہ کلام پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے امکانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ضرورت مند ہوتا ہے، ضرورت کے لیے جو بھی چیز کوئی بتا دے تو پڑھنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، خاص کر کے خواتین پاکستان کی اور انڈیا کی۔ کیوں کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر خواتین کم تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتی، اللہ کی عبادت سے غافل ہوتی ہیں۔ نماز بہت ساری خاتون دیکھی ہے میں نے جنہیں نماز بھی نہیں آتی اور قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی ہیں، ان پڑھ خواتین ہیں، انہیں جو بھی لفظ بتا دیا جائے وہ جناب علی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ تو اس لیے میں خواتین، خاص کر کے خواتین حضرات سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل پڑھنے سے پہلے پوچھ لیں کہ یہ عمل پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ شادی کے بعد ہی خواتین جو ہے وہ دکھ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو شادی کے بعد جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ تویز گنڈے کرانے کے لیے نکلتی ہے اور جناب علی جائز ناجائز سارے کام کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کسی طریقے سے میرا سسرال، میرا خاوند، دیور، بھانجی اور جو جتنی بھی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ میرے تابع ہو جائیں اور میری حکومت ہو اس گھر کے اوپر، اور پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے حربے استعمال کرتی ہے اور جادو ٹونا بھی کرواتی ہے اور جناب علی سارا کچھ کرتی ہے۔ لیکن بعض ٹائم ظالم شوہر ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے ہیں اور عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے حضرات کے لیے بھی خواتین جو ہیں وہ وظائف کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی وظائف ملے کہ میرا خاوند گالی گلوچ نہ کرے اور میری عزت کرے، یعنی کہ جب خاوند گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ ماں باپ کے آگے بھی، بہن بھائیوں کے بھی آگے، رشتہ داروں کے بھی آگے بےزتی کر دیتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ ایسی ہی خاتون جو ہے نا، اس نے مجھے کال کی، یہ خیر پور سے ایک خاتون نے کال کی، خیر پور سندھ کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، بیوی پر شک کرتا تھا، میرا خاوند بڑا ظالم ہے اور میرے اوپر شک کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، تانے دیتا تھا، ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ مار مار کر چہرہ لال کر دیتا تھا اور ایسے ایسے الزامات لگاتا تھا، جبکہ میں چار دیواری کے اندر بند ہوں، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تم ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، اور ماں باپ کو ملنے نہیں دیتا، اور جناب اتنا ظلم اس نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ میں مار کھا لیتی ہوں، سارا کچھ برداشت کر لیتی ہوں بچوں کی خاطر، کہ میں اگر اٹھ کر چلے گئی تو بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا، لیکن میرے خاوند کو سمجھ نہیں آتی، وہ ماں کی باتوں میں اور اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، مجھے نوکر بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، سارا کام مجھ سے کرواتے ہیں، کیونکہ سندھی عورت تھی، اس کی بات جو ہے میں نے غور سے سنی، اور سننے کے بعد جو ہے نا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیا جائے جس کے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا فکر نہ کریں، آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کے خاوند کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کی عبادت کی طرف نکل آئی تو اللہ پاک آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور آپ کے اوپر غیبی مدد سے آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی، اور جناب علی آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو گئے، اور جناب علی وہ بڑی خوش ہوئی، مسکرائی اور کہنے لگی کہ قاری حامد پیا صاحب، جس بندے نے اور جس بہن نے مجھے وظیفہ بتایا اور جس بہن کے خاوند نے ہمیں آپ کا راستہ بتایا وظیفے کے لیے،
وہ جناب علی کے بہترین رستہ مجھے لگ رہا ہے، آپ مجھے وظیفہ بتائیں۔ میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ کے حکم سے 3-4 دن میں آپ اس کا رزلٹ لے لیں گے، کہ اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی اور 3-4 دن میں آپ نے اس کا رزلٹ لے لینا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے 5 دن یہ وظیفہ پڑھا اور میرا خاوند گالی گلوچ کرنی بھول گیا، میری عزت کرنے لگ پڑا، مجھ سے پیار کرنے لگ پڑا، رات کو معافی مانگنے لگ پڑا کہ میں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، مجھے تمہارا بھی خیال نہیں رہا، آپ کے بچوں کا بھی خیال نہیں رہا۔ پتہ چلا کہ وہ تو چرس پیتا تھا اور نشے کے اندر جناب سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے دماغ میں ایسی قوت اور پاور ڈال دی کہ وہ چرس پینا بھی چھوڑ گیا اور جناب علی بیوی سے اور سب سے محبت کرنے لگ پڑا۔ تو جو وہ وظیفہ جو میں نے اسے بتایا تھا، وہ کیونکہ میں چھپانا نہیں چاہتا، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو خواتین جن کے خاوند ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اور یہ شدید محبت پیدا کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے آپ خود بھی پڑھ کے دیکھیں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو شیئر کر کے دیکھیں، تاکہ وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ پاک کیسے کرم فرماتا ہے۔ تو سورج بروج کی آیت نمبر 12 ہے، ان بطش ربک لشدید، یہ آیت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ یہ آیت جو ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود آپ نے پڑھنا ہے۔ جو خواتین جو ہیں وہ جن کے خاوند گھر میں ہیں اور وہ اپنے خاوند کے اوپر وہ پھونک مار دیں، اگر گھر میں موجود ہے تو چلتے پھرتے لمبا سانس چھوڑیں گی، پھونک نہ ماریں، اس کو شک پڑ جائے گا، تو آپ کھڑے ہو کر چہرے کے اوپر پھونک مار دیں، لمبا سانس کھینچیں اندر اور ایک دم چھوڑیں، وہ سانس اس کے چہرے کی طرف چھوڑ دیں، تو اسے جناب علی کہ آپ کی پڑھائی کی قوت جو ہے اس کے چہرے کے اوپر مسلط ہو جائے گی اور اس کے دل کو موم کر دے گی۔ اور جن کے خاوند دور ہیں، بیرونی ملک میں ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہیں، وہ خواتین چہرے کا ارادہ کر کے، تصور کر کے وہ چہرے کے اوپر پھونک مار دیں، اللہ کے حکم سے جو ہے چند دنوں کے اندر اندر یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور بھی ہے کہ آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں اور قضائے حاجت کے پڑھ کر پھر جناب علی کہ آپ نے جو ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور سجدے میں جا کر پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں جا کر خصوصی دعا مانگے کہ یا اللہ میں حق مانگ رہی ہوں، میں حق کی محبت مانگ رہی ہوں، اپنے خاوند کی محبت مانگ رہی ہوں، یا اللہ میرے خاوند کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ تسخیر ہے، خاوند کی تسخیر ہے، اگر خاوند چاہے تو بیوی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو بندہ من پسند شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی کے مانتی نہیں ہے، کہ سارے گھر والے مانتے ہیں، لڑکی بگڑ گئی ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں کرنا، یا کئی لڑکیاں ناراض ہو کر چلے جاتی ہیں اور آتی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا خاوند نے مار کر نکال دیا ہے اور وہ واپس لینے نہیں آ رہا، تو یہ بیوی جو ہے وہ یہ پڑھ سکتی ہے۔ میں نے کافی اشارے آپ کو دیے ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم اور کرم فرمائے اور آپ کی دلی خواہشیں پوری فرمائے اور جائز خواہشیں پوری فرمائے۔ قرآن پڑھ کر جائز خواہشیں پوری ہوتی ہیں، آپ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر جائز خواہشیں اللہ سے طلب کریں، اللہ پاک آپ کے اوپر غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کی خواہشوں کو پوری فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور و ضرور یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اسے شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہن فائدہ حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔